بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور کیا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں، فمحونا پس دھندلا کیا ہم نے، آیت اللیل نشانی رات کی، وجعلنا اور کیا ہم نے، آیت النہار مبصرۃ نشانی دن کی روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب سے، ولتعلموا اور تاکہ جانو تم گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، بکل شیء فصلناہ تفصیلا اور ہر چیز کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو، تفصیلا اچھی طرح کھولنا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ اور ہر انسان لازم کیا ہم نے اس انسان کو، طائرہ قسمت اس کی، فی عنقہ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ اور نکال دکھائیں گے ہم اس کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، کتاباً کتاب، یلقاہ منشورا پائے گا اس کتاب کو اس حال میں کہ کھلا ہوا ہوگا، وجعلنا اللیل والنہار آیتین دلیل توحید عقلی دو میں، اور اس سے پہلے عجلت انسان کا ذکر ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تو اس میں تنبیہ ہے، ایک یہ کہ جلدی نہ کرو، آیات میں غور و فکر کر لو، اور دوسرا یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ربط بیان کیا کہ جیسے رات اور صبح کسی کے گھبرانے سے یا تنگ ہونے سے نہیں بدلتی، اپنے وقت پہ آتی ہے، تو اسی طرح عذاب بھی جلدی مانگنے سے نہیں آئے گا، اس کا وقت بھی مقرر ہے، وجعلنا اور کیا ہم نے رات کو اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، مراد دو دلیلیں، فمحونا پس اندھیرے والا بنایا یا دھندلا بنایا، آیت اللیل رات کی نشانی کو، آیت اللیل اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آیت النہار سے مراد خود دن اور آیت اللیل سے مراد بھی خود رات ہو، تو اس صورت میں یہ اضافت بیانیہ ہوگی، اور معنی یہ ہوگا کہ ہم نے رات کو دھندلا اور دن کو روشن پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ آیت اللیل سے مراد چاند اور آیت النہار سے مراد سورج، تو پھر عبارت ہوگی آیت لللیل اور للنہار، اور فمحونا آیت اللیل، تو اس محو کا معنی چاند پر جو دھندلا پن ہے، اور چاند میں غور کرنے سے
اس کا ہلکا اور دھندلا پن معلوم ہوتا ہے، تو وہی مراد ہے۔ اور مبصرتن یہ واضح ہے سورج کا روشن ہونا، تو حاصل یہ کہ نفس رات، خود رات اور دن مراد لیا جائے، یا رات کی نشانی چاند اور دن کی نشانی نہار، یہ مراد لیا جائے، دونوں معنی مفسرین نے کیے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، حکمت اول دن کو روشن پیدا کیا تاکہ تلاش کرو تم دن میں روزی اپنے رب سے۔ لِتَبْتَغُوا، تو اب اسی قرینہ سے جعلنا محونا آیت اللیل کے بعد بھی عبارت مقدر ہوگی کہ دھندلا کیا ہم نے رات کی نشانی کو، مظلمتن لتستریحوا، تاکہ تم راحت حاصل کرو۔ فضل سے مراد روزی ہے، بالے تعلموا، اور دوسری حکمت، اور تاکہ جانو تم دونوں کے اختلاف سے عدد السنین، گنتی سالوں کی، بالحساب، اور چھوٹے چھوٹے حساب دنوں کے، ہفتوں کے، مہینوں کے، تو عدد السنین بڑا حساب، اور بالحساب چھوٹے چھوٹے حساب، ہفتے، دن، مہینے، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے کیلنڈر بھی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، تو یہاں آیت توحید کس طرح بنے گی کہ رات کو دھندلا بنانے والا، اندھیرا بنانے والا اللہ، دن کو روشن کرنے والا اللہ، تو سور و پکار کے لائق بھی اللہ۔ بَكُلَّ شَيْءٍ کے نیچے لکھا ہے نعمت روحانیہ، کیونکہ اوپر جو نعمت تھی جعلنا، وہ نعمت حصی ہے، اور اب نعمت روحانی، جامعیت قرآن۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بھی استدلال توحید کے لیے کھلا رکھا، بَكُلَّ شَيْءٍ، اور قرآن مقدس اس کو بھی جامع کر کے نازل کیا، كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا، ہر چیز، فصلنا، کھولا ہم نے اس ہر چیز کو، تفصیلاً، اچھی طرح کھولنا۔ مراد کل سے کل عرفی ہے، اوپر لکھا ہے یحتاج الیہ، جس چیز کی دین میں ضرورت تھی اس کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا۔ بَكُلَّ انسان الزمناہ، تخویف اخروی ہے، بَكُلَّ انسان، اور ہر انسان لازم کیا ہم نے اس کو، طائرہ، طائرہ کے دو معنی کیے گئے، اصل میں یہ جو طائرہ اور تیرا اہل عرب کا پرندوں کو اڑانا ہے، تطیر، تطیر، تو اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ قسمت معلوم کرنے کے لیے یہ کام مناسب رہے گا یا مناسب نہیں رہے گا، اس کے لیے وہ پرندوں کو اڑاتے اور اس سے فال لیتے کہ پرندہ گھونسلے سے دائیں جانب جائے گا، بائیں جانب جائے گا،
تو وہ اس سے فعال حاصل کرتے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں تطیر۔ اور اس کے بعد جہاں اس کے دو معنی کیے گئے، ایک معنی قسمت، حصہ، نصیبہ، اور دوسرا معنی عمل۔ تو مطلب ہے کہ ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیبہ، حصہ لازم کر دیا اس کی گردن میں، جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ قسمت اس کی یا عمل اس کا۔ جلالین نے اس کا معنی کیا عمل، اور بعض نے معنی کیا حاظ اور قصہ۔ دیکھیں آپ کے پاس حاشیہ ہے، ابن عباس نے معنی کیا ما قدر لہ وعلیہ، کہ طائرہ سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا کیا چیز؟ جو اس کے لیے مقدر ہے یا جو اس کے خلاف مقدر۔ تو اس صورت میں اس طائرہ کا معنی تقدیر ہے، اچھی بری تقدیر ہم نے انسان کے لیے لازم کی۔ اور پھر وَخَاطَبَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا تَعْرِفُ، اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اس آیت میں خطاب کیا جس کو وہ جانتے تھے۔ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهَا التَّيَمُّنُ، اہل عرب کی عادت تھی تیمن، تشاؤم، نیک فالی اور بد فالی لینا، بالطیر، پرندے کے ساتھ۔ تو وہ پرندوں سے بد فالیاں لیتے تو اس کو وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ لمبی عبارت تھی، اور وہ پھر یہ عقیدہ رکھتے تھے وَكَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ تِلْكَ الطَّيَّرَةَ، کہ یہ جو طیارہ ہے پرندہ اڑانا، قاضیۃ بما یلقى الانسان، یہ فیصلہ کن ہے جو انسان کو پیش آتا ہے خیر اور شر۔ تو وہ یہ سمجھتے کہ پرندہ جو اڑاتے ہیں تو یہی فیصلہ ہوتا ہے انسان کے لیے خیر کا اور شر کا۔ فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے خبر دی ان کو، فی اوجز لفظ، مختصر لفظ میں، وَأَبْلَغِ، اور بلیغ لفظ میں، اشارہ ہے کہ جمیع ما یلقى الانسان، تمام وہ جو انسان کو پیش آتا ہے خیر اور شر، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبق بہ القضاء، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے جو خیر اور شر۔ تو اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت مسئلہ تقدیر کی دلیل ہے، اس بات تقدیر اس آیت سے کہ بندے کا ہر خیر اور شر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے وہ لازم ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا آدمی۔ آگے الزام کا معنی وہ حظہ وعملہ، الزم حظہ وعملہ، اور لازم کر دیا گیا حظ حصہ اور اس کا عمل اور اس کی کمائی اس کی عنق میں۔ فعبر عن الحظ والعمل، تعبیر کیا ہے حظ اور عمل سے، اذ ہما متلازمان بالطائر، تو جہاں یہ جو پرندہ اڑاتے تھے تو وہ اس کو لازم سمجھتے تھے، تو جہاں اسی سے کنایا کیا، تعبیر کیا حظ اور عمل۔ اسی طرح مجاہد قتادہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عرب کا
عقیدہ تھا تطیر، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو طائر ہے یہی اسعد ہے یا اشعم ہے، وہ اسی پر فیصلہ کرتے تھے۔ تو خیر یہ لمبی بات آ گئی، یہ صرف آپ کے سامنے ذکر یہ کیا کہ یہاں طائرہ سے مراد کیا ہے۔ 3 معنی ہو سکتی ہیں۔ ایک معنی طائرہ کا عمل، اور دوسرا معنی حصہ اور نصیبہ، اور تیسرا معنی اس کا تقدیر، اچھی بری تقدیر۔ تو کیا معنی ہوگا؟ الزم نہ ہو طائرہ کا کہ لازم کیا ہم نے اس انسان کو اس کا عمل، یا لازم کیا ہم نے اس انسان کو اس کی اچھی بری تقدیر، یا لازم کیا ہم نے اس انسان کو اس کا حصہ اور نصیبہ۔ یہ تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ معال تقریباً ایک ہے، قریب قریب ہے، اور باقی مسئلہ یہ آج بھی تشاؤم موجود ہے اس امت میں بھی۔ بدفعلی، صبح نکلیں گے، راستے پہ اگر بلی نظر آ گئی تو کیا کہیں گے؟ یہ دن منحوس ہوگا اور اس دن میں نحوست رہے گی۔ اسی طرح گیدڑ نظر آ گیا، گیدڑ صبح صبح نظر آیا یا سفر میں نظر آیا تو کہتے ہیں یہ سفر بہت نفع بخش ہوگا اور بہت زبردست یہ سفر رہے گا۔ تو گیدڑوں سے اور پرندوں سے بھی تشاؤم موجود ہے اب بھی، کہ اگر کوا دیوار پہ بیٹھ کے بولے تو کیا کہتے ہیں؟ مہمان آ رہا ہے۔ کوے کو پتہ چل گیا ہے کہ مہمان آنے والا ہے، تو یہ کوے سے تطیر، اسی طرح گیدڑ سے، اسی طرح الو سے۔ الو اصل میں پرندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں الو کیا ہے، تو الو کیا ہے؟ پرندہ۔ تو بالکل نواز شریف کی طرح اس کی آنکھیں اور منہ ہوتا ہے، ذرا بھی فرق نہیں۔ تو الو پرندے کو کہتی ہیں۔ تو الو کو دیکھ کر بھی تشاؤم سمجھ گیا یا نہیں؟ وہ تشاؤم معلوم ہوتا، وہ کرتے ہیں تطیر اور تشاؤم۔ تو یہ اس امت میں اور بھی بہت سارے نحوست کے نظریات ہیں۔ شام کو جھاڑو نہیں دینا، یہ بھی ہندوؤں کی تربیت ہے، انہی کا ماحول۔ رات کو آئینہ نہیں دیکھنا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مردوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب شادی کرتے ہیں تو ساتھ ایک لوہے کا وہ رکھتے ہیں، لوہے رکھ، لوہے کا بیج یا کوئی چیز رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لوہے رکھ ہے، اور یہ اگر ہوگا تو جنات کچھ نہیں کہیں گے، نہیں تو جنات پیچھے پڑ جائیں گے۔ جنات بھی ایسے بے غیرت ہیں کہ وہ جب غیر محرموں کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ ابھی اس کا نکاح ہو رہا ہے، سارے جن اس کے خلاف فوج کشی کرنے والے ہیں، اس لیے وہ لوہے رکھ، چھوٹا بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ چھرا رکھتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لوہے رکھ۔ اور اگر گاڑی خریدی بڑی قیمتی تو اس کے پیچھے جوتا باندھتے ہیں، اور کروڑ روپے کی گاڑی اور پیچھے پرانا جوتا باندھا ہوا، یا چھوٹی کٹوی، چھوٹا کٹوے وہ اس میں باندھتے ہیں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ اگر یہ جوتا نہ ہوا تو پھر کام گڑبڑ ہوگا۔ تو یہ اہل عرب کی جاہلیت تھی، اسلام نے اس کو ختم کیا ہے۔ جہاں طائرہ سے مراد نصیبہ اور عمل ہے، اور یہی بتایا گیا کہ انسان کے لیے اچھائی یا برائی
وہ نحوست چیزوں میں نہیں ہے، سعادت یا نحوست کا تعلق اپنے عمل کے ساتھ ہے۔ انسان کا اچھا عمل ہے تو اس کے لیے سعادت ہے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کے لیے نحوست اور وہی اس کے لیے برائی ہے۔ تو حاصل یہ ہے۔ باقی طیارہ کے بارے میں حدیثیں 3 قسم کی موجود ہیں۔ ایک وہ مضمون ہے جس میں مطلقاً طیارہ کی نفی ہے، لا طیارہ فی الاسلام، اسلام میں کوئی طیارہ نہیں، تو مطلقاً نفی ہے۔ اور بعض وہ ہیں کہ 3 چیزوں کے ساتھ معلق کیا گیا ہے کہ اگر طیارہ ہوتا تو سواری عورت اور مکان میں ہوتا۔ اور تیسرا وہ مضمون ہے جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ طیارہ سواری مکان اور عورت میں موجود ہے۔ یہ 3 قسم کی روایات ہیں۔ تو 2 قسم تو اصل ہے کہ لا طیارۃ فی الاسلام انما طائرکم عند اللہ، کہ طائر یہ کوئی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ بعض راویوں سے تصرف ہوا اور غلطی ہوئی، انہوں نے اس نحوست کو 3 چیزوں میں ثابت کر دیا، حالانکہ وہ ثابت کرنا نہیں تھا، تعلیق تھی کہ اگر طیارہ ہوتا تو ان چیزوں میں ہوتا، تو تعلیق روایت بالمعنی میں اڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ تو اس جب ہے تصرف من الروات، راویوں سے یہ روایت بالمعنی میں تصرف ہوا، تو آگے بزرگ ابھی تک پریشان ہیں، کچھ کہتے ہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں۔ اسی طرح عدوہ کا مسئلہ ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں، تو اس میں بھی بڑے بڑے کرونا پر بیان آئے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بیماری کی تعدی ہے، بیماری متعدی ہوتی ہے لیکن درجہ اسباب میں، بیماری کی تعدی بذات نہیں اور تاثیر فی بذات نہیں ہے، البتہ اسباب کے درجہ میں بیماری کا متعدی ہونا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کا بالکل انکار کرنا یہ جہل بالحدیث ہے۔ اب یہاں آپ کے پاس ایک عبارت نیچے لکھی ہے، ایک تو شرح مصابی کی ہے جس میں اس نے ثابت کیا کہ کسی مہینے میں نحوست نہیں، جیسے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کی اس سے نحوست کا عقیدہ وہ رد کیا۔ اور دوسرا علامہ ماتریدی کی عبارت ہے کہ ان فی الاشیاء خواص وہی مؤثرۃ باذن اللہ، چیزوں میں کچھ خواص ہیں جو مؤثر ہیں اللہ کے اذن سے، والسببیہ والمسببیہ، اور وہ سببیت اور مسببیت کی وجہ سے تاثیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود سبب اور مسبب کا جو ربط رکھا ہے اسی پر وہ اثر ہوتا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي شَرْعِ الْحَدِيثِ فَقِيلَ، بعد نے کہا کہ یہ جو لا ادوا والی حدیث ہے یہ تبع پہ معمول ہے کہ طبی طور پر اس میں کوئی ادوا نہیں، لا ادوا بالطبع، یا یہ ہے کہ بجال اللہ فہو ثابت، یعنی اما بجال اللہ، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے وہ ثابت ہے۔ اور اس کی اور بھی شروحات ہیں، والاصوب ما ذکرہ، اس میں سب سے زیادہ صحیح وہ ہے جو ابن القیم نے
ذکر کیا ہے زاد المعاد، یہ فی الگ ہے، فی زاد المعاد، اور وہ یہ ہے کہ ان العدو والمنفی، جس ادوا کی نفی کی گئی ہے وہ ہے اتباع الاوہام فقط، اوہام اور وہموں کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، بدون تسبیب فی البین، کما یزعمہ ہنود آل الہند، تو بغیر اسباب کے یا سببیت کے درجے کے علاوہ اس کی جو وہم ہے اس کی نفی ہے، جیسے آل ہند کے ہندو گمان کرتے ہیں تو اور کہتے ہیں جی اس کی نحوست یا اس کا کیا ہے بیماری کا تعدی ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ فیض الباری ہے علامہ انور شاہ صاحب، تو حاصل یہ نکلا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں، نہ مہینے میں، نہ گھر میں، نہ عورت میں، نہ سواری میں۔ جو ادوا ہے بیماری کا متعدی ہونا، یہ بالطبع نہیں، یہ فقط اسباب کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض بیماریوں کو سببیت کی حد تک ان کا تعدی ہونا مقرر کیا ہے، اور جن میں نفی ہے لا ادوا کی تو وہ طبی بذات یا مستقل ان کے مؤثر ہونے کی نفی ہے اور تاثیر کی نفی ہے۔ تو خیر یہ ایک ضمنی بات تھی، آیت کی طرف آؤ۔ الزمناہ، لازم کیا ہم نے اس انسان کو، اچھی بری قسمت اس کی، فی عنقہ ہی، اس کی گردن میں، یعنی اس سے وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے کوئی چیز گردن میں پڑی ہو اور اس سے جدائی ناممکن ہو، یہ بھی اس کی گردن میں ہے۔ اچھا عمل کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھی لازم ہے، برا عمل کرے گا اس کا نتیجہ بھی لازم ہے۔ بَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکال دکھائیں گے ہم۔ حضرت شاہ صاحب کا معنی ہے، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر محدث دہلوی، بَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکال دکھائیں گے ہم اس انسان کے لیے قیامت کے دن، کتاباً، کتاب سے مراد نام اعمال، یلقاہ، ملے گا اس کو یا پائے گا اس کتاب اعمال نامہ کو، منشوراً، کھلا ہوا، وہ نام اعمال کھلا ہوا ہوگا، اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔